بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب 12 تاخیر الظہر الی العصر، یعنی ظہر میں عصر تک تاخیر کرنا۔ حدیث نمبر 543۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 8 رکعتیں نماز ظہر اور عصر کی اور 7 رکعتیں مغرب و عشاء کی اکٹھی پڑھیں۔ اس پر ایوب نے کہا شاید یہ برساتی رات میں ہو۔ کہا ہو سکتا ہے۔ تشریح: بعض فقہا نے اس مسئلے میں یہ رائے قائم کی ہے کہ ظہر ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ اس سے فارغ ہونے پر دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے، اور یہ جمع تو کہلائے گی مگر باعتبار اوقات جمع نہیں، بلکہ ہر نماز اپنے وقت میں ہوگی۔ لیکن عنوان باب کی نحوی ترکیب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں اس قدر دیر کرنا کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے اور پھر دونوں کو جمع کرنا حرف الی آخری وقت پر دلالت کرتا ہے۔ جس روایت سے یہ مسئلہ معنونہ کے بارے میں استدلال کیا گیا ہے وہ مسلم، نسائی اور ابو داؤد نے بھی بسند امام مالک نقل کی ہے، اور اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں فی غیر خوف ولا سفر۔ قال مالک ارا ذالک کان فی مطر۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الجمع بین الصلاتین، یعنی نماز بغیر خوف یا سفر کے جمع کی گئی تھی۔ امام مالک نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ نمازیں بارش میں جمع کی گئی تھیں۔ امام بخاری کی اس روایت میں ایوب سختانی رحمہ اللہ نے یہی احتمال پیش کیا ہے، جس کا جواب بھی احتمال سے ہی دیا گیا ہے۔ امام موصوف نے مذکورہ بالا روایت کی بنا پر جو عنوان قائم کیا ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی، نہ بارش کی نہ بیماری کی، کیونکہ صرف احتمال پر مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ مسلم کی ایک اور روایت میں تو اس بات کی بھی تصریح ہے ولا مطرے، یعنی بغیر بارش کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نمازیں جمع کیں۔ اس روایت کی بنا پر یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بغیر ضرورت اور عذر کے وہ جمع کی گئی تھیں، کیونکہ اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا حکم صریح اور واضح ہے۔ پس ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سبب سے نمازوں میں غیر معمولی تاخیر کی ہوگی، اس لیے بغیر عذر نمازیں جمع کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اکثر ائمہ اور فقہا کا یہی مذہب ہے، البتہ عذر کی نوعیت میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے تو کیچڑ کی وجہ سے بھی رات کی نمازیں جمع کرنے کا فتویٰ دیا ہے، اور حضرت ابن عباس نے جو اس روایت کے راوی ہیں، ایک دفعہ بصرے میں نماز عصر کے بعد تقریر شروع کی جو مغرب کے بعد ختم ہوئی، تو انہوں نے وہ نمازیں اکٹھی پڑھائیں تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں عملی سہولت کی سنت کا احیاء ہو۔ ایسا ہی حضرت ابن عمر سے متعلق بھی مروی ہے کہ اگر انہیں حکام کو مغرب اور عشاء کے درمیان اکٹھا کرنے کا اتفاق ہوتا تو پھر نمازیں جمع کرتے۔ اس لیے ائمہ کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس کی مذکورہ بالا روایت کی بنا پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ مطلق کسی صحیح ضرورت کے پیش آنے پر نمازیں حضر میں بھی جمع کی جا سکتی ہیں، اور یہ فتویٰ اس عملی سہولت کے عین مطابق ہے جو شارع اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام احکام شریعت کے نفاذ میں ملحوظ رکھا ہے۔ یہ باب بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے حسن تصرف کی ایک بین مثال ہے۔
اس میں عنوان باب کو کسی عذر یا سبب سے مقید نہیں کیا ہے، کیونکہ ضرورتوں اور مجبوریوں کی نوعیت مختلف حالات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمع کے صرف یہی صورت تسلیم کرتے ہیں کہ ظہر یا مغرب اپنے وقت کے آخری حصے میں پڑھی جائے، جبکہ ایک سے فارغ ہونے پر دوسری کا وقت شروع ہو جائے۔ ان کے نزدیک یہ روایتیں صرف اس قدر بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا تھا، مگر اس بارے میں آپ کے صریح ارشاد کا پتہ نہیں۔ ایک فعل کئی قسم کے احتمال اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اور وہ قول کی طرح ناطق نہیں ہوتا، اس لیے ان کے نزدیک اوقات کی پابندی سے متعلق نص صریح کے ہوتے ہوئے نمازیں اپنے وقت پر نہ پڑھنا جائز نہیں، نہ سفر میں نہ حضر میں، مگر یہ فتویٰ اپنے ساتھ عملی مشکلات رکھتا ہے۔ باقی ائمہ نے ان کی یہ دلیل اور فتویٰ تسلیم نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام کا عمل درآمد بھی ثابت ہے جو آپ کی سنت کو بہتر سمجھنے والے تھے، تو احتمالات پیدا کر کے اپنے لیے خواہ مخواہ عملی مشکلات پیدا کر لینا الدین و یسر کی تعلیم کے مطابق نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔